العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دو وارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اور ان کو حکم دیا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، حکم ہے نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کرنے کی 6 شرائط ہیں، 6 حقوق ہیں نماز کے، اگر وہ ادا ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے کہ نماز بر وقت ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز باجماعت ادا کی جائے۔ وارکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، جمع کیا جائے، پھر میں حکم دوں جماعت کروائی جائے، اور میں اپنے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کا پیچھا کروں جو نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، میں ان کے گھر جلا ڈالوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مرد کی نماز گھر میں جو ادا کرے قبول نہیں فرماتا، الا کہ کوئی عذر ہو، بیماری ہے بندہ مسجد میں پہنچ نہیں سکتا، یا خوف ہے دشمن کا، ڈر ہے مسجد گیا تو قتل ہو جائے گا، یا کوئی عذر جسم کا کوئی حصہ تلف ہو جائے گا، یا پھر بارش اتنی شدید ہے کہ مسجد تک پہنچا نہیں جاتا، یہ عذر ہیں، اس کے بغیر گھر میں نماز ادا کرے فرضی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حکم دیا ہے کہ ویسے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سنت کے مطابق نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، اور جماعت کے دوران صفوں کو ملانا درست کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ پھر اسی طرح نماز پر مواظبت، دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے کہ نماز پر دوام اختیار کیا جائے، 5 نمازیں با جماعت بر وقت مسجد میں آ کے ادا کی جائیں، کوئی ایک نماز بھی نہ چھوڑی جائے، نہ ترک کی جائے۔ ارکان کی تعدیل، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اگر نماز میں اطمینان نہیں ہوگا تو پھر وہ نماز ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی 3 مرتبہ کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی تو تھی اس نے نماز، لیکن اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، تو آپ نے فرما دیا تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ تو یہ اقامت صلاۃ کی شرائط ہیں۔ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے،
اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے۔ چاندی 52.5 تولے اگر کسی کے پاس ہو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد، پھر اس پر زکوٰۃ ہے 2.5%، 40واں حصہ۔ اور سونا 7.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 7.5 تولے سے زائد جتنا بھی ہو 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے دور میں یہ پیپر کرنسی ہے یا ڈیجٹ کرنسی آج کل شروع ہو گئی ہے۔ کرنسی کی تمام تر صورتیں چاندی کے حساب سے ان کا حساب کتاب لگا دیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گی، اور اس کے لیے حولانِ حول شرط ہے کہ پورا سال بندے کے پاس کم از کم اتنی رقم موجود رہے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کو تنخواہ ملتی ہے 50-60 ہزار روپیہ مہینہ، وہ مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے، مہینے کے آغاز میں ہوتے ہیں پیسے اور اختتام میں فارغ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جمع پونجی ضرورت سے زائد سال بھر موجود رہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، تو اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پھر جو قرض آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اسے اپنے جمع شدہ مال میں جمع کر دیں، اور جو قرض آپ نے لوگوں کا ادا کرنا ہے اس کو منفی کر دیں، تفریق کر دیں، جو باقی بچے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہو۔ اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے۔ 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، 120 تک، 120 سے اوپر ہو جائیں 200 تک 2 بکریاں، اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری۔ اسی طرح اونٹوں کی زکوٰۃ بھی مقرر کی ہے، گایوں کی زکوٰۃ بھی مقرر کی ہے، جانوروں کی۔ ایسے ہی زمین کی پیداوار، اناج، غلہ، چارہ، جو کچھ بھی زمین سے پیدا ہوتا نکلتا ہے، اگر پیداوار 16.5 من یا اس سے زائد ہو تو پھر 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر زمین بارانی ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا دریاؤں کے کناروں پر وہ نمی والی زمین ہوتی ہے، اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ اور جس کو پانی خود لگانا پڑتا ہے خرید کر یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے، تو اس پر نصف العشر یعنی 20واں حصہ، 10ویں حصے کا آدھا 20واں حصہ۔ یہ 20واں حصہ 10ویں سے آدھا ہوتا ہے، ویسے 10 20 کا آدھا ہے، لیکن 20واں حصہ یہ 10ویں حصے سے نصف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ فصل پیدا ہوئی ہے تو اس پیداوار پہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ جو خرچہ آیا وہ نکال کے عشر دیں یا خرچے سمیت؟ خرچہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے۔ جو زمین بارانی پانی سے، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس کے اوپر خرچے نہیں آتے۔ ایک تو پانی کا خرچہ نہیں آتا، اور دوسرا ویسے اس کے اوپر کھادوں اور سپریوں کا خرچہ بھی نہیں آتا، اور فصل بھی نسبتاً زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں خاصا رکھا ہے۔ اور جو پانی خرید کر لگاتے ہیں ان کو اور بھی کئی گھنٹے کرنے پڑتے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی جس فصل کو لگتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ آدھی معاف کر دی ہے خرچوں کی وجہ سے، کہ اس پر نصف العشر 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام تر اجناس پر زکوٰۃ ہے، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے پھل ہوں، چاہے چارہ ہو، چاہے گندم، کپاس، چاول، جو بھی جنس زمین سے پیدا ہوتی ہے، جب اس کی پیداوار 16.25 من یعنی
15 من اور 30 کلو یا اس سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کا عشر یا نصف العشر ادا کرنا ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے لیس فی الخضروات صدقہ، کہ خضراوات میں سبزیوں میں صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ روایت کمزور ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا اصل مقصد ہے غربت کا خاتمہ، یہ مقصود ہے زکوٰۃ میں۔ اور جو اس کے علاوہ دیگر نفلی صدقات ہیں یا دیگر فردی صدقات جیسے کفارہ یا فطرانہ، اس میں وقتی ضرورت پوری کرنا وہ مقصود ہوتا ہے۔ مساکین کی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیگر صدقات ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے سالانہ، اس کا بنیادی مقصد ہے غربت کا خاتمہ۔ غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کہ کسی ایک مسکین غریب آدمی کو ٹارگٹ کریں، ہدف بنائیں اور اس کو سال بھر کی ساری زکوٰۃ دیں۔ اگر تھوڑی بنتی ہے تو 2-3 بندے مل کر ایک ہی بندے کو ساری زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ وہ اسے اپنا کاروبار چلائے، روزگار زندگی کا بندوبست کرے، اگلے سال وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ صحیح، کم از کم زکوٰۃ لینے والا نہ رہے۔ اور شروع اسلام میں مسلمانوں نے اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کی، غربت ختم ہو گئی۔ آج لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے عجیب و غریب ڈھنگ اپنائے ہوئے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے فلاں حاجی صاحب کی کوٹھی پر رمضان کی 27 تاریخ کو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مسکینوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور حاجی صاحب سب کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بنتا۔ یہ بھکاری پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ مسکین کو ذلیل کرو، اس کو بھکاری بناؤ اور اس کو مسلسل ایسے ہی رہنے دو۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسے انداز میں ادا ہو جس سے غربت ختم ہو۔ اسی طرح کئی لوگ وہ سال بھر میں تھوڑے تھوڑے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، سال کے اخیر میں ٹوٹل کر لیتے ہیں، جی میری اتنی زکوٰۃ بنتی تھی، اتنی ادا ہو گئی، اتنی رہ گئی۔ یہ بھی تماشا بنایا ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں زکوٰۃ مثال کے طور پہ ایک خاندان گھرانہ کمزور ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر ان کو مال دے دیا تو یہ ضائع کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے آپ سال بھر اپنے زکوٰۃ کے مال سے ان کی کفالت کریں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن کوئی فقیر آ گیا، مسکین آ گیا مانگنے والا، کوئی مدرسے والا، کوئی مسجد والا آیا، بس اس کو دیتے گئے، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 100، 50، اخیر میں ٹوٹل کر لیا جی ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور نفلی صدقات بھی تو کسی کام کے لیے ہیں۔ پھر صدقات کے مصارف وہ کل 8 ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ فقیر وہ جو محتاج ہو، سوال کرنے والا ہو، مانگے، محتاج بھی ہو اور مانگے بھی، اور مسکین وہ جو محتاج ہو لیکن طلب نہ کرے۔ مسکین کا اپنا کاروبار ذاتی بھی ہو سکتا ہے، وہ ملازم تنخواہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی آمدن اس کی بنیادی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کرے، وہ مسکین ہے۔ بنیادی ضروریات ہیں صحت، خوراک، لباس، رہائش، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ اس کی آمدن سے اسراف و تبذیر کے بغیر یہ ضروریات پوری نہ ہوں، وہ بندہ مسکین ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں کوئی آدمی کارخانے میں کہیں ملازم ہے، 12-15 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے اور گھر کے 7-8 افراد ہیں، یہ بندہ مسکین ہے۔ 7-8 افراد ہوں، بچے ہوں سکول میں پڑھنے والے، ان کی فیسیں، پھر بیماری، صحت، ان کی خوراک، کھانا پینا،
یہ پورا نہیں ہوتا اس سے آج کے مہنگائی کے دور میں، اس کی کل آمدنی اتنی تھی، خاندان بڑا ہے، تو یہ مسکینوں میں شمار ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی جس کو خاضر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوراخ کر کے عیبدار کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ کشتی جو تھی یہ مسکینوں کی تھی، جو مسکین یہ کشتی چلاتے تھے سمندر میں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اس کو عیبدار کر دیا، کیوں کہ اس پار ایک بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں ہے یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا، جو کشتی صحیح سلامت ہوتی اس کو وہ غصب کر لیتا، اس لیے میں نے اس کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیا، عیبدار کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے، ان کا کاروبار کرتا رہے، اور کاروبار کر رہے ہیں، کشتی کے مالک ہیں، اور کیا کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ مسکینوں کی ہے، کشتی کے مالک ہونے کے باوجود مسکین، یعنی وہ بندہ جس کی آمدن اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے وہ مسکین ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو بندہ ان کے حالات سے واقف نہیں ہے، نہ واقف آدمی ان کے حالات سے، جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ بندہ غنی ہے، اس کو لوڑ ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، یہ مسکینوں کی صفات ہے۔ والعاملین علیہا، تیسرا گروہ عاملین کا، یعنی جو صدقے زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے فقراء مساکین تک پہنچاتے ہیں، ان کو بھی صدقے زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ عامل کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ معمولی سا، جس سے اس کا گزارا چل جائے۔ آج کل تو عاملین کو وظیفہ اتنا دیا جاتا ہے جس سے ان کا گزارا بھی نہیں کرتا۔ عامل کا وظیفہ معمولی تھوڑا، جس سے اس کا صرف گزارا چل جائے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین کو کہا ہوا تھا، جس کو شادی کی ضرورت ہے بیت المال کے خرچے پہ شادی کر لے، کیونکہ عامل کا وظیفہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ اپنا ذاتی گھر خرید لے، جس کے پاس خادم نہیں ہے وہ ایک غلام خرید لے بیت المال سے، اس سے زیادہ لے گا تو وہ غلول ہوگا، خیانت ہوگی۔ وظیفہ بھی اس کو ملے گا، وظیفے کے ساتھ ساتھ 3 بنیادی ضروریات، خادم، غلام، جو ساری زندگی اس کی خدمت کرے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت بن کے اولاد میں جائے گا، اور گھر مستقل رہائش۔ یہ نہیں ہمارے ہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو پوری تنخواہ کی گزارا کرنا چاہیے، اللہ برکت دے گا، اور اپنے گھر کے خرچے نہیں دیکھتے کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی رہائش مہیا کر بھی دیں مدرسے والے، مسجد والے، تو کیا ہوتا ہے جب تک مدرسے مسجد کے اندر مولوی صاحب ہیں، رہائش ہے، اس کے بعد چھٹی، مولوی صاحب ساری زندگی ادھر گزار دیں، بعد میں وہ رڑے میدان پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کے لیے کیا کہا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک گھر وہ لے لیں، شادی کا خرچہ، گھر کا خرچہ اور ایک غلام، یہ 3 چیزیں لے لیں، اس کے علاوہ صرف وظیفہ ملے گا۔ والعاملین علیہا، پر اس قدر زکوٰۃ لگتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مزید ان پر خرچ کرنا. مثال کے طور پہ آج کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی معاشی حالت بالکل ابتر ہو جاتی ہے. وجہ وہ اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے, سابقہ حالات اس کے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اب نئے ماحول کے اندر نئی زندگی کے اندر آ گیا. تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال لگے گا. وفر رقاب, مسلمان کوئی کافروں کی قید میں ہے اسے چھڑوانے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ. والغارمین, غارمین جس پر خواہ مخواہ کی چشی پڑ جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ضمانت دیتا ہے دوسرے کی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو رقم دے دیں کاروبار کے لیے, بندہ ٹھیک ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور وہ اچھا بھلا نیک آدمی فرار کر کے نکل گیا, یا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. اس صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے. اسی طرح سیلاب زدگان, زلزلہ زدگان, اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, آفت آتی ہے بیچارے مسکین ہو جاتے ہیں. فی سبیل اللہ یعنی جہاد. فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے اور کچھ نہیں, کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. اولی غاز فی سبیل اللہ, غازی فی سبیل اللہ, مجاہد فی سبیل اللہ پر صدقہ زکوٰۃ کا مال لگتا ہے. ابن سبیل مسافر جس کے پاس زادِ راہ ختم ہو جائے, مثلا کسی کی جیب کٹ جاتی ہے, اب اس کے پاس گھر پہنچنے کے لیے کرایہ کوئی نہیں, کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں, اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے صدقے زکوٰۃ کے مال سے. اس کو گھر تک پہنچنے کے لیے اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر تک چلا جائے. یا کچھ وہ مسافر جو آپ لوگوں کی خاطر مسافر بنے ہوئے ہیں, جیسے مدارس کے طلباء, وہ امت کی خاطر ہیں مسافر, گھروں میں رہتے اچھا کھا پی لیتے, لیکن وہ سفر کر کے نکلے ہوئے ہیں, آئے ہوئے ہیں, اور اس سفر کی حالت میں ان کے لیے وہ میس کا خرچہ وہ بھرنے کی طاقت قوت نہیں. تو جس قدر وہ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں, باقی زکوٰۃ کے مال سے کھائیں. صرف مدرسے میں پڑھنا یہ زکوٰۃ کو حلال نہیں قرار دیتا. اس طرح سکول کالج میں جو آدمی فیس ادا کر سکتا ہے, اگر کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو مدرسے میں بھی اپنی رہائش, اپنی خوراک, اپنی تعلیم کی فیس ادا کرے. مدرسے والوں نے نہیں بھی رکھی کہ اللہ سے ڈرے, زکوٰۃ نہ کھائے, قوم کی میل کچیل نہ کھائے, صاحب ثروت ہے فیس ادا کرے, اپنے طور پر مقرر کر لے کہ میں اس قدر دے سکتا ہوں, وہ دے. اپنے صدقات و زکوٰۃ بھی مدرسے کو دے جہاں پڑھتا ہے, اور اپنی فیس بھی ادا کرے. صاحب حیثیت ہے, یہ اسکول کالج میں پڑھتا تو تب بھی تو اسے نے سارا کچھ ادا کرنا تھا. جو ادا کر سکتے ہیں کرے, جو نہیں کر سکتے سفر کی وجہ سے ان کو رخصت ہے. تو یہ خلاص ہیں, اور ان سب کے لیے شرط ہے کہ یہ مومن موحد ہوں, کسی کافر یا مشرک پر صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم, اہل ایمان کے اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اہل ایمان میں سے جو فقراء ہیں انہیں دی جائے گی. کافر یا مشرک کو صدقے زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا. ہاں کافر مشرک پر آپ ویسے خرچ کر سکتے ہیں انسانیت کے ناطے, تحفہ اس کو دے لیں, ویسے عطیات دے لیں. زکوٰۃ کے مال کے وہ لوگ مستحق نہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی باجماعت نماز ادا کرو. تو باجماعت نماز ادا کرنا بھی فرض ہے, اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی بندہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا, الا منافق بین النفاق, ہاں ایسا منافق جس کا نفاق واضح ہو چکا ہوتا, جس کے بارے میں پتہ ہوتا کہ یہ واضح منافق ہے,
وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا، نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ صرف جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَاذَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، آدمی اکیلا چل کے نہیں آ سکتا، لیکن نماز باجماعت کی اتنی اہمیت تھی کہ دو دو آدمیوں کے سہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں آتا، اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا، صف میں بٹھایا جاتا، باجماعت نماز ادا کرتا۔ یہ حالت اور کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نیکی کی طرف جاتے نہیں تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی اچھائی نہیں کرتا وہ کسی کو اچھائی کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا۔ اچھائی کے لیے کہنا ایک الگ حکم ہے اور اچھائی کرنا ایک الگ حکم ہے۔ ایک نیکی سے اگر بندہ رہ گیا ہے تو دوسری تو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ہمارے معاشرے میں کہتا خود تو یہ کام نے کیا، آگے سے مجھے کہتا ہے۔ ایک مولوی صاحب شاروخی میں خطیب ہیں، وہ کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، ادھر صاحب ہوتا، ادھر کی وجہ سے بندہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو خطبہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آتے ہی خطبہ جمعہ کے آغاز میں اعتراض جڑ دیا کہ جی آپ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب کو بھی غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے تو نے مجھے کیا کہہ دیا ہے بیٹھ کے خطبہ دینے پہ؟ پتا ہے مجھے کہ کھڑا ہو کے خطبہ دینا سنت ہے، اگر میں نے سنت چھوڑی ہے تو سنت تو نے بھی تو چھوڑی ہوئی ہے، تو نے بھی داڑھی نہیں رکھی۔ تو اب اس نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کے اوپر ایسی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنا عذر بتا دے کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بیماری ہے کہ جس سے کوئی ایک غلطی ہو جائے اس سے اصلاح کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، آج جو غلطی اس کے اندر ہے وہ اصلاح کرے، جو آپ کے اندر ہے جس کی وہ اصلاح کر رہا ہے آپ اس کی اصلاح کرو۔ کوئی ادھر ہے تو وہ پیش کرو، بتاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل کو آر دلائی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نیکیاں کرتے نہیں تھے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اہل جہنم میں سے، اس کی پیٹ کی آنتنیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آج کل تو مشینی دور ہے نا، بٹن دبایا اور چکی چل پڑی، پہلے وہ جانوروں کے ذریعے کام لیا جاتا تھا۔ فرمایا ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم کہیں گے تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے نہیں روکا کرتا تھا، تو تجھے کیا ہو گیا؟ تو جواب دے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود نہیں روکتا تھا، اس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو بندہ دوسرے کو جو نیکی کرنے کا کہہ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ نیکی ہے تو کرے، خود بھی کرے۔ جو دوسرے کو جس برائی سے منع کر رہا ہے خود بھی اس برائی سے رکے۔ ایک تو آدمی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ برا کام ہے، وہ سارا انجام دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی مرفوع قلم رکھا ہے جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ جو جانتے بوجھتے ہوئے کرے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اور پھر جو دوسروں کو برائیوں سے منع کرے اور خود وہی برائی کر رہا ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔
فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل کرو، ہوش کے ناخن لو کہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، خود بھی رکو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ مدد صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ شیخ البانی نے حسن قرار دیا اس روایت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے بذریعہ نماز۔ صبر کے ساتھ مدد، اس کا مطلب ہے کہ بندہ نیکیوں پر، ایمان پر ثابت قدم رہے، متزلزل نہ ہو، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کرتی ہے۔ دوسرا، کوئی آزمائش بندے پر آ جائے، بندہ اس پہ صبر کرے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، شریعت کی حدود کو پامال نہ کرے۔ ایک عورت رو رہی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ جزا فدا کرنا ٹھیک نہیں ہے، رونا پیٹنا، تو مصیبت تجھے پہ آئی ہے تو صبر کر۔ کہنے لگی جس پر آئی ہے اس کو پتا، تجھے کیا پتا؟ اس نے پہچانا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر آ گئی ادھر پیش کرنے، جی مجھے پتا نہیں چلا، میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر ہوتا ہے اس وقت جب صدمے کا آغاز ہو، اس وقت کا صبر اصل صبر ہے۔ بعد میں تو سارے صبر کر لیتے ہیں، روز ہو کے صبر کیا تو کیا کیا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کام ہے بہت بھاری، نماز ادا کرنا، صبر کرنا، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا، اللہ رب العالمین کی مدد بذریعہ صبر، بذریعہ نماز طلب کرنا، یہ بہت گراں بار ہے، بہت بھاری ہے، بوجھل ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر، جو عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ظن کا یہاں پہ معنی ہے یقین، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ظن کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ظن شک کے معنی میں بھی ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہم شک ہی کرتے ہیں صرف، ہم یقین کرنے والے نہیں۔ تو یہاں پر ظن شک کے معنی میں ہے۔ اس طرح ظن بمانا بدگمانی، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمان، بدگمانی، یہ ظن کا معنی ہے۔ ظن کا معنی باطل بھی ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو ظن مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ظن سے مراد یقین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اسی معنی میں ظن کو استعمال کیا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی آخرت پر، رجعت الی اللہ پر ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت کا عقیدہ جس بندے کا پختہ ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، مجھے میرے ہر عمل کا بدلہ صلہ ملے گا، وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آخرت کا یقین ہی جس کو نہ ہو، پھر اس کے اندر خشوع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔